ایک پردیسی بیٹا 3 سال بعد سعودی عرب سے واپس آیا۔ جب اپنی ماں کو دیکھا تو کمزور ہو گئی اتنی، بڑا پریشان ہوا۔ کہتا ہے امی جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ امی نے کچھ نہ بتایا۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ امی کو کیا ہوا ہے؟ بیوی نے کچھ نہ بتایا۔ اب میں نے راز جاننے کے لیے نا ماں کے کمرے میں کیمرہ لگوا دیا، اور جب میں نے کیمرے میں دیکھا نا کہ میری بیوی میری ماں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، جو مراد ہے نا کہ سعودیہ گیا، خوب کمائی کی، جب 3 سال بعد آیا تو بچوں کو تیار کیا، اپنی بیوی کو تیار کیا، اور ماں سے کہتا ہے ماں جلدی چلو ہم لوگ آج کھانا باہر کھائیں گے۔ ماں نے سب سے پہلے میری بیوی کو دیکھا، پھر مجھ سے کہتی ہے نہیں بیٹا تم لوگ جاؤ، مجھ کو نا باہر کا کھانا نا ہضم نہیں ہوتا، ویسے میرے گھٹنے درد کرتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے امی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں چھٹی آ رہا ہوں 3 مہینے کی، پھر زندگی میں پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، میں جتنا بھی ٹائم ہے نا آپ کے ساتھ پاس کرنا چاہتا ہوں، میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ امی کہتی بیٹا ضد مت کرو، میں نہیں جا سکتی، ایسا کرو تم کھانا کھا کے آؤ باہر سے، میں گھر میں انتظار کرتی ہوں تمہارا، پھر دونوں بیٹھ کے اکٹھے چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ میں امی کی بات پہ راضی ہو گیا، بچوں کو لیا، بیوی کو لیا، گاڑی نکالی، چلے گئے، کھانا نہ کھایا، بچے کھیلنے مصروف ہو گئے۔ تو بچوں سے کہا جلدی کرو آپ کی دادو نا گھر میں انتظار کر رہی ہیں، اور بچے ناراض ہو رہے ہیں بابا بھی اور کھیلنا ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ کی دادو انتظار کر رہی ہیں جلدی کرو۔ بچوں کو ناراض کر کے گھر لے آیا، گاڑی کھڑی کی اور بیوی سے کہا جلدی 2 کپ چائے بنا کے امی کے کمرے میں لے آؤ۔ امی کے کمرے میں گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ امی سو چکی ہیں۔ میں نے امی کے نا پاؤں دبانے شروع کر دیے، شاید امی اٹھ جائے، امی نہ اٹھی۔ بیوی چائے بنا کے لے آئی، اور نہ میں نے کہا رکھو چلو ہم دونوں چائے پیتے ہیں۔ چائے پی، مجھ کو غصہ بھی آیا کہ امی نے کہا وعدہ کیا تھا، آخر مسئلہ تو ہے، کوئی نہ کوئی بات امی چھپا رہی ہیں۔ اور نہ ایسی صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی ہے دیکھا اٹھ کے تو امی باہر لانچ میں بیٹھی ہیں، ناشتے کے ٹیبل پہ ناشتہ لگ رہا ہے، امی نے کہا جلدی آؤ ناشتہ کر لو۔ میں امی سے جا کے ناراض ہو گیا، امی آپ نے اچھا نہیں کیا، میں بچوں کو ناراض کر کے آپ کے لیے جلدی آیا تھا، آپ سو کیوں گئی تھی؟ وہ کہتی ہے میں بیٹا بوڑھی ہو گئی ہوں نا، پتہ نہیں کب آنکھ لگ جائے پتہ نہیں چلتا۔ کہتی ہے کوئی بات نہیں، آج میں سارا دن گھر پہ ہی ہوں تو نا خوب باتیں کریں گے۔ کھانا کھایا، اتنے میں نا جب کھانا کھایا بالکل ٹھیک تھی امی، میں نے اپنی بیوی سے کہا جلدی چائے لے کے آؤ ہم دونوں چائے پئیں گے۔ بیوی نے نا جو چائے بنا کے لائی نا 2 کپ، ماں کو نا غور سے دیکھا، اب ماں نے چائے کا کپ پکڑایا تو ماں کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہوا، ابھی تو آپ ٹھیک تھی؟ کہتے پتہ نہیں کبھی کبھی چکر بھی آتے ہیں اور ہاتھ بھی کانپتے ہیں۔ میں نے کہا امی رکھو چائے، ناشتہ کیا ہوا ہے نا، ابھی چلو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کا پورا چیک اپ کراؤں گا، خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری نہ نکل ہے۔ امی کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ ایسی بات نہیں ہے، اور بیوی سے کہا جلدی تیار ہو جاؤ۔ امی کو اور بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گیا، ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، ہارٹ بیٹ سب چیک کرنے کے بعد نا امی سے پوچھا آپ کا مطلب ہے بھوک صحیح لگتی ہے، نیند صحیح آتی ہے، اور چند سوال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی امی کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دل میں ایسی بات ہے جو بتانا چاہتی ہیں، ایسا کریں آپ اپنی ماں کے ساتھ ٹائم پاس کریں، ان سے گپ شپ کریں۔ اب میں کہتا ہوں امی کے پاس کون سی ایسے دکھ ہے، گھر میں سب کچھ ہے، ہر ضرورت کی چیز ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، آخر کیا بات ہے؟ امی کو گاڑی میں بٹھایا، امی سے واپسی پہ میں بات کرتا رہا، امی ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی، اور گاڑی سے باہر دیکھتی رہی جیسے کوئی بہت بڑی پریشانی ہے امی کے اوپر۔ میں نے وہیں سوچ لیا کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ گھر آیا، بیوی سے پوچھا امی کو کوئی مسئلہ ہے، تم لوگوں کی ٹھیک بنتی ہے؟ کہتی ہاں ہمارا تو بہت پیار ہے، ٹھیک بنتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں کو اگر امی کو اب میری بیوی سے مسئلہ ہوتا مجھے لازمی بتاتی، کچھ نہ کچھ تو اشارہ کرتی نا، ایسا بھی نہیں بتایا تو مسئلہ کہاں ہے پھر؟ میں نا بازار گیا، امی کو خوش کرنے کے لیے نا ایک اچھا سا سوٹ لے کے آیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، دونوں نے سوٹ پسند کیا، اچھا سا مہنگا سوٹ لیا، لے کے آیا، چپ کر کے جا کے امی کے ہاتھ پیچھے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امی نے سوٹ کھولا، کہتی ہے واہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا امی آپ کے لے کے آیا ہوں۔ امی ساتھ لگا لگا کے دیکھ رہی ہیں، اچھا ہے بیٹا بہت شکریہ۔ اتنے میں میری بیوی کمرے میں آ گئی، ساتھ ہی امی کہتی ہے نہیں نہیں بیٹا یہ تو اپنی بیوی کے لیے لایا نا، اس کو دے دے، ویسے بھی ایک شوق کلر ہے، مجھ کو سوٹ ہی نہیں کریں گے۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا، ابھی امی کہہ رہی تھی اچھا ہے پیارا ہے، شکریہ ادا کر رہی تھی، ابھی کہتی ہے اپنی بیوی دے دے۔ میں سمجھ گیا کچھ نہ کچھ تو دونوں میں چل رہا ہے جس کا مجھ کو پتہ نہیں ہے، اسی کا پتہ لگانا ہے میں نے۔
اب نا ایک دن میں نے کیا کیا، اپنی بیوی سے کہا امی کو لے کے جاؤ باہر گھوم پھر کے آؤ، تاکہ امی کا جو نا فریش ہو جائے، تھوڑی سی بوجھی بوجھی سی رہتی ہیں، ان کو فلان جگہ پہ لے جاؤ، فلانا کھانا کھلا کے لاؤ۔ وہ کہتی ہے آپ بھی ساتھ چلو، میں نے کہا نہیں مجھے کچھ کام ہے، امی کو لے کے جاؤ۔ امی کو منایا، امی جائے نا، بڑا پیار کیا، قسمیں دی تو امی چل پڑی۔ اب جب امی گئی ہیں نا، تو امی کے کمرے میں نا چھپا کے کیمرہ لگا دیا کہ آخر کوئی تو بات ہے نا، کیمرہ لگا دیا۔ اور کیمرہ لگانے کے بعد جب امی آ گئی اپنے کمرے میں چلی گئی، سارے کام ہوتے رہے، اور 2 دن 3 دن تک میں لگاتار دیکھتا رہا، لیکن کوئی ایسی خاص ویڈیو نظر نہ آئے، کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو، بالکل ریگولر تھا بالکل سارا۔ چوتھے دن میں کیا دیکھتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ نا ہو سکتا ہے میں گھر پہ ہوں اس لیے دونوں ٹھیک رہتی ہوں، مجھ کو گھر سے باہر جانا چاہیے۔ میں نے ایسے ہی کیا، اپنی بیوی سے کہا میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ سعودیہ میں تھا، اس نے کھانے میں بلایا، میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہے تو کب آئیں گے؟ میں نے کہا لیٹ ہی آؤں گا۔ یہ میں کہہ کے چلا گیا، اور جا کے میں ایک جگہ بیٹھ گیا، اور وہاں پہ میں نے جو ہی کیمرہ آن کیا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی نا میری ماں کے کمرے میں آتی ہے، زور سے دروازہ بند کرتی ہے، اور آگے کہتی ہے ٹھنڈ پڑ گئی آپ کو، آپ کیا چاہتی ہو، ہماری لڑائی کرانا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بڑھیا یاد رکھ، تیرا بیٹا 3 ماہ بعد چلا جائے گا، اس کے ساتھ انہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کے بعد پھر میں جو حشر کروں گی نا تو روئے گی خون کے آنسو، ذرا بھی اپنی زبان کھولی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہیں پہ کیا، جو میری ماں تھی آگے ان کے ہاتھ جوڑ کے نا معافی مانگ رہی ہے اسے، اور نا میری بیوی نے زور سے دھکا دیا میری ماں کو، پہلے بیڈ پہ بیٹھی تھی اور بیڈ کے اوپر گر گئی۔ اب میری آنکھوں میں خون اتر رہا ہے، میرا دل کیا میں بیوی کو جا کے نا مار دوں اس کو، اور میں نے صبر کیا، کچھ نہ کہا۔ شام کو لیٹ نائٹ آیا گھر پہ، بجھا بجھا تھا، آیا تو بیوی انتظار کر رہی تھی، بچے سو گئے تھے۔ سب سے پہلے ماں کمرے میں گیا، ماں کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، پتہ نہیں تکیا بھی بھیگا ہوا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پھر میں نے نا ماں کے پاؤں دبائے، کافی دیر ماں کے پاؤں دباتا رہا، وہیں ماں کے قدموں میں سو گیا۔ صبح اٹھی تو ماں کہتی بیٹا کب آیا تھا؟ میں نے کہا ماں کچھ نہیں، میں بس آیا تھا، بھی آیا تھا۔ تو اٹھ کے باہر آ گیا، بیوی ناشتہ بنائی ہے، ناشتہ بنا کے میں نے کہا میرا ناشتہ کمرے میں لے آؤ۔ کمرے میں ناشتہ کر رہی ہوں، بیوی سے کہا تم کیا چاہتی ہو میری ماں سے؟ کیوں؟ میں نے کہا کیا کیا چاہا، تم میری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہو؟ وہ کہتی میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا تم نے ایسے ایسے ماں کو کل دھکا دیا تھا۔ کہتی ہے بڑھیا نے بتا دیا۔ میں بڑھیا نے تو نہیں بتایا، یہ تمہاری ویڈیو ہے میرے پاس، اب تو شرمندہ ہو جائے، کہتے نہیں مجھ سے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب اس کی میں کوئی بات نہ سنی، میں چیخ رہا ہوں، ماں بھی آ گئی، بچے بھی اکٹھے ہو گئے، ماں نے ویڈیو دیکھی، بچوں نے ویڈیو دیکھی، اس کی میں نے کوئی بات نہ سنی، وہ معافی مانگ رہی، قدموں میں گر رہی ہے۔ میں نے اس کو پکڑا ہے، گاڑی میں بٹھایا، اس کے گھر چھوڑ کے آ گیا، گھر چھوڑ کے آ گیا۔ گھر میں بالکل خاموشی ہو گئی، سناٹا تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا۔ ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ تو تھی، پر ماں کہتی بیٹا اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، غصہ تھوک دے۔ اور بہو نے جو کیا اس کی معافی تو مانگ رہی تھی، آئندہ کہہ رہی تھی نہیں کروں گی، تو معاف کر دے اس کو، معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا امی یہ آپ نے خراب کیا ہے، آپ نے سر پہ چڑھا لیا تھا اس کو، اس لیے آپ سے یہ ایسا کچھ کیا ہے۔ ایسے 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، ماں ایک ہی بات کرتی بیٹا جا بہو کو لے آ، بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ میں صبح جب گاڑی نکالنے لگا نا، جب گیٹ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ گیٹ کے ساتھ ہی نا پتہ نہیں کب کی آ کے بیٹھی ہوئی ہے، شام کی، رات کی، صبح کی کب آئی تھی۔ اور جب گیٹ کھولا میرا دھیان تو نہیں تھا نیچے، قدموں میں لپٹ گئی، کہتی ہے مجھ کو معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھ کو معاف کر دو، اگر آپ اپنی ماں سے پیار کریں مجھ کو معاف کر دو۔ وہ کہتی ہے کہ نا مجھ کو جلن ہوتی تھی آپ کی ماں سے، جب ہر وقت اپنی ماں کا پوچھتے تھے نا امی کا کیا حال ہے، کیا کر رہی ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، مجھے نفرت ہو گئی تھی آپ کی ماں سے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر میں نوکرانی ہوں اور آپ کی جو ماں مہارانی ہے، مجھے نا اس لیے سارا آپ کا غصہ نا آپ کی ماں پہ اتارتے تھے۔ بس اس بار معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ ماں اوپر سے دیکھ رہی تھی، وہ بھی آ گئی، اور جو ہی ماں آئی ہے نا، بہو نا جو میری بیوی ہے جا کے ماں کے قدموں میں لپٹ گئی، ماں نے اٹھایا اس کو گلے سے لگایا، وہ کہتی ہے ماں جی مجھ کو معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے،
میں نے تجھے معاف کیا۔ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا اس کو معاف کر دے، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے زیادہ مت گراؤ، ٹوٹ جائے گی ورنہ۔ پھر میں نے ہی معاف کر دیا۔ اب مجھ کو ڈر تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد دوبارہ یہ حال نہ ہو جائے۔ میں جو جتنے دن وہاں پہ رہا، ماں کے ساتھ کھانا کھایا، ماں کے ساتھ اتنی گپ شپ کی کہ ماں کی صحت بہت اچھی ہو گئی۔ ماں ہنستی تو میں ابھی چھٹی آ گیا۔ جب ماں ہنستی ہے نا تو ایسا لگتا ہے ساری دنیا ہنس رہی ہے ماں کے ساتھ۔ واپس آ گیا، واپس آیا لیکن کیمرے نہ ہٹائے، وہ کیمروں میں گاہے بگاہے چیک کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ کبھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب آپ کو یہ بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ مجھ کو اپنی بیوی کو معاف کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس کو اور سزا دینا چاہیے تھی۔ یہ کہانی ہے مراد کی، اور اس کی جو بیوی ہے نا فائزہ، اس کی کہانی ہے۔ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے نا تو دوستوں احباب میں گروپ میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔